یہ ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں میئرز جو ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں. لوکل باڈی سسٹم جہاں بھی دنیا میں کامیاب ہوا ہے وہ صرف اسی بات پہ ہوا ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی اور پاور پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں صرف ابھی پریزیڈنٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میئر صاحب ایک مسکین صورت کے ساتھ بیچارے گھومتے رہتے ہیں کہ جی نہ پاور ہے نہ پیسہ ہے, میں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں. وہ صرف ہر جگہ جا کے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے رہ گیا. تو یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ یہ احساس پروگرام سب کے لیے ہے جس سے کوئی خاص مخصوص جماعت یا مخصوص سیاسی ورکر استفادہ نہیں کرے گا. ہیلتھ کارڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب غریب طبقے کو علاج کی سہولت دستیاب ہے. 7.5 لاکھ روپے تقریباً ایک فیملی کے ہیلتھ کارڈ کے ہیں, اور یہ وہ غریب طبقہ ہے جنہوں نے کبھی اسپتال تو چھوڑیں, جو گلی کا ڈاکٹر ہے اس تک نہیں جا سکے کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اب ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اسپتال بھی جائیں, اپنا علاج بھی کرائیں, ڈاکٹر کو بھی دکھائیں, دوائیں بھی خریدیں اور ساری چیز کریں. اور یہ لمیٹڈ نہیں ہے. اگر کسی کو ایسی بیماری ہے کہ وہ ٹرمینل ڈیزیز جس کو کہتے ہیں, یعنی بہت خطرناک بیماری ہے جس سے موت واقع ہو سکتی ہیں, تو یہ اپنے آپ کو ملٹی پلائی بھی کرتے ہیں, نمبرز اس میں بڑھتے جاتے ہیں اور پیسے آگے مل جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کراچی میں کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. کراچی کئی اتھارٹی میں تقسیم ہے. فیصلہ کرنا ہوگا کہ کراچی میں کس اتھارٹی کے تحت چلنا ہے. ہر 2 قدم کے بعد ایک اتھارٹی چینج ہو جاتی ہے. کہیں ڈی ایچ اے آ جاتی ہے, کہیں سی بی سی آ جاتی ہے, کہیں کے ڈی آتی ہے, کہیں کے ایم سی آتی ہے, کہیں ایل ڈی آتی ہے. پھر اب ایک اور بھی چیز آ گئی ہے ہمارے پاس کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ علیحدہ ہو گئی ہے, کے ایم سی علیحدہ ہو گئی ہے. تو کراچی کو کئی حصوں میں بٹا ہوا دیکھ کے کوئی ایک اتھارٹی ہے نہیں کسی کے پاس. تو لہٰذا ہمیں پہلے تو کراچی کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کراچی چلانا ذمہ داری کس کی ہے. خاص طور سے کراچی کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے بڑا انڈسٹریل شہر ہے, سب سے بڑا ریونیو کے حساب سے شہر ہے. تو اس کو خاص توجہ کی ضرورت ہوگی. اور اب ہمیں باتوں سے آگے نکل کے سندھ گورنمنٹ کو, لوکل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور کراچی کا ایک جامع سلوشن نکال کے پھر اس کے بعد دینا پڑے گا. کچرا اٹھانا میئر اور بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ناکام ہوئی ہے. کچرا اٹھانا ہر شہر میں لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, میئر کا کام ہوتا ہے کچرا اٹھانا, شہر کو صاف ستھرا رکھنا. میری تو ابھی بھی سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کے حوالے کریں, یہ میئر کے حوالے کریں. کراچی کی اتھارٹیز کو کم از کم منیمائز کرنے کی کوشش کریں. ایک شخص, ایک ادارہ ذمہ دار ہونا چاہیے کراچی کا. لاہور کا ایل ڈی اے ہے یا اسلام آباد کا سی ڈی اے ہے. آپ ایک چیز کی پرمیشن آپ سی ڈی اے سے لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی پلر ٹو پوسٹ بھاگنے کی. یہاں پہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی آدمی کو کہ وہ کرے کس طرح. اور اس کے باوجود کراچی اتنا بڑا کاروبار کر کے نیشنل ایکسچیکر کو میں اضافہ کر رہا ہے. تو بہت پوٹینشیل ہے. اگر ہم تھوڑا سا کراچی میں سہولیتیں دے دیں تو یہ اس سے بھی ڈبل اس کو کر دے گا انشاءاللہ. گورنر نے کہا کہ کراچی میں جتنی صفائی کر لے وہ صاف نہیں ہو سکتا. گورنر نے کہا کہ میئر ایک قابل احترام عہدہ ہے. میئر اگر با اختیار نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کر سکے گا. اور ہمیں یہ ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر میں میئرز جو ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں. لوکل باڈی سسٹم جہاں بھی دنیا میں کامیاب ہوا ہے وہ صرف اسی بات پہ ہوا ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی اور پاور پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں صرف ابھی پریزیڈنٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میئر صاحب ایک مسکین صورت کے ساتھ بیچارے گھومتے رہتے ہیں کہ جی نہ پاور ہے نہ پیسہ ہے, میں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں. وہ صرف ہر جگہ جا کے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے رہ گیا. تو یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. میئر ایک بہت ہی میں کہنا چاہیے کہ معزز پوسٹ ہے. ساری دنیا میں اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ہمارے پاس بھی اس کی عزت و احترام اپنی جگہ, لیکن اگر وہ پاورفل نہیں ہوگا تو اس کی وہ عزت, وہ احترام, وہ وقار اس کا بن نہیں سکے گا, نہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم کے احساس پروگرام کی چیئرپرسن ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے. اس پروگرام میں کرپشن کیسز کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. کرپشن کو آپ 3 طرح سے ایڈریس کرتے ہیں. ایک تو پریونٹیو کہ آپ سسٹم بنائیں کہ کرپشن نہ ہو. دوسرا انویسٹیگیٹو اور تیسرا پیونیٹیو کہ مطلب سب سے پہلے سسٹم بنائیں, دوسرا انویسٹیگیٹ کریں, اور تیسرا جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو آپ سزا دیں. تو جہاں تک انویسٹیگیشن اور سزا کا تعلق ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. جو ہم نے تمام ایف آئی اے میں کیسز, نیب میں جو کیسز بھیجے ہیں ان پہ کارروائی چل رہی ہے. مگر ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو
سسٹم بلڈنگ چیزیں کرنی ہیں ان کو تیزی سے کریں، اور وہ ہم کر چکے ہیں.